بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی دیکھو بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعوت کا کام ہم کو جو دیا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اس کو کس نے کیا؟ تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ کس نے کیا اس کو؟ اور امام الانبیاء نے کیا۔ کس نے کیا؟ جو نبیوں کے امام ہیں، یعنی آپ نے امامت کی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی آپ نے۔ اور پھر حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ان کے چہرے دیکھ لیجئے، آپ ان کے چہرے دیکھ لیجئے، ایسے صفات والے آپ کو محنت کر کے تیار کرنے، ایسے صفات والے آپ کو محنت کر کے تیار کرنے۔ کتنے سال لگے؟ 23 سال لگے۔ کتنے؟ اسی لیے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین ستاروں کے مانند ہے، تم ایک کی بھی اتباع کر لو گے نا تو فلاح کو پہنچ جاؤ، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے اندر ہر نبی کی صفت ملتی ہے، ہر صحابی کے اندر۔ اسی لیے ستاروں کے مانند فرمایا نا ان کو کہ یہ ستارے ہیں یہ۔ تو یہ دعوت کی جو محنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے نا، یہ ہمارے اور دیکھو یہ بات ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کام جو ہے نا یہ گردن دینے والا کام ہے۔ کیا ہے بولو؟ ارے بولو نا، یہ گردن بچانے والا کام نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کار میں بیٹھے ہوئے اور اس گاڑی کا بریک فیل ہو گیا، وہ اتر کے جلدی پتھر ڈھونڈ رہا ہے پتھر، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر اور میرا عمر ہوتا تو پتھر نہیں تلاش کرتا، وہ سر دے دیتا اپنا۔ کیا دیتا؟ حضرت ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کٹا لی، اور میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام نے گردنیں کٹا لی۔ یہ گردن دینے والا ہے، سلی پہ چڑھائے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری سلام کس کو؟ امام الانبیاء کو۔ وہ صحابی کا نام حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، انگور کا خوشہ جیل میں کھا رہے تھے وہ قید کے اندر۔ اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ وہ انگور کا خوشہ، وہ باندھی کہتی ہے قسم خدا کی پورے مکے میں انگور نہیں تھا، اور وہ انگور کہاں کھا رہے ہیں؟ ارے بولو نا، جیل میں کھا رہے ہیں۔ یہ پانی دو، بولے نہیں دیں گے، کہا جو روزانہ مجھے دیتے ایک ہفتے کا پانی ملا کر دو، تو بولے وہ بھی نہیں دیں گے۔ اسی لیے مولانا سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعا کے لیے تو وضو کی بھی ضرورت نہیں اور غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان پاک ہے۔ کیا ہے بولو؟ زبان کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں اسے کھلایا، اللہ نے کہاں سے کھلایا؟ ارے ناپ کے ذریعے سے کھلایا اللہ نے۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی کی ضرورت ہے۔
آسمان سے بادل چلے، جیل میں آ کر بارش گری. آدمی کو بڑا تعجب لگتا ہے، جیل میں بارش گری. اللہ بڑی قدرت والا ہے. 26 جولائی کو پانی کر دیا تھا بمبئی میں. ارے بولو نا، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہاں، ہم لوگ ادھر تھے، اونا میں تھے، ہماچل میں. اس سے فون مانگا ہم نے تو بولتا تمہارے پاس فون نہیں ہے، تم 18 آدمی ہیں. ہم بولے ہمارے پاس فون نہیں ہے. وہ پہاڑوں میں ایک دم اونچائی پہ چوٹی کے تھے پہاڑ. اونا کا پہاڑ جو ہے نا، آخری اسٹیشن ہے وہ اونا، وہاں سے پڑوس کا ملک شروع ہو جاتا ہے. اچھا، بولے بمبئی ڈوب گیا ہے، اس کے لیے لگا رہے ہو آپ نے فون. بولے یہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ بولے سیلاب آ گیا، بمبئی پورا ڈوب گیا ہے. یار بمبئی کیسے ڈوب سکتے ہیں؟ کیسا آدمی ہے؟ اس کا دماغ خراب ہے. وہ آنے کے بعد معلوم پڑا کہ واقعی میں بمبئی ڈوبا ہوا تھا. کیا تھا؟ تو پانی تو اللہ کے خزانے میں. تو بیٹے نے کہا کہ ہم تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے، ہم تو گفے میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے کہا جاؤ گفے کے اندر، تم کو کون بچاتا ہے دیکھو. اتنی پیشاب کرائے اسی میں ڈوب کے مر گئے. ہاں، چالو کر دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور بند کر دے تو کوئی مائکا لال چالو بھی نہیں کر سکتا. ایک ساتھی کی خالی ری خارج کرنے کے لیے 4.5 لاکھ روپے لگے. کتنے؟ ہاں، آدمی کا جان مال لگے گا کہیں نہ کہیں. اس نے اللہ کے دین پہ نہیں لگایا تو وہ جان مال جو ہے دنیا کی ختم ہونے والی چیزوں پہ لگ جائے گا اور بے قیمت ہو جائے گا. یہ جان مال کی قربانی ہے جو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اللہ کے دین کے لیے. تو بھاگے نہیں، میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں صحابہ کرام. وہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ، اس کو روکو، یہ جماعت کو بھیڑ گئے، سب کو جو ہے پیچھے کر دیا ایسے 3 مرتبہ. تو پھر کہا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ. تو سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور کہا میں تم دونوں سے ہوں. کیا ہے؟ دونوں سے. اس کے لیے جو ہے دین کی محنت سے نہ بھاگنا نہیں. کبھی دین کی محنت سے بھاگ رہے اپن تو بھاگو. بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ ارے قبرستان میں سے کوئی مردے کو بھاگتے ہوئے دیکھا کہ میں جا رہا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا، ابھی میں بہت ٹینشن میں ہوں، ابھی بہت پریشان ہوں. چلو جان دو، سب کو چھوڑو. حافظ صاحب کو 24 ابھی میرا دل نہیں لگتا ہے. اس کا دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، گشت میں دل نہیں لگتا، تعلیم میں دل نہیں لگتا. یہ اعمال دعوت، اسباب ہدایت، اعمال نبوت والے اعمال ہے یہ. اور اس کے اندر روحانیت ہے، نورانیت ہے. اس پر ہدایت ملے گی. کیا ملے گی؟ ہاں، ہدایت ملے گی اس پر. امریکہ مدینے کی جماعت آئی تھی وہاں مذکورات، تو اس میں وہ شیخ نے فرمایا ہم لوگ امریکہ کا سفر کر رہے تھے، ہماری جماعت امریکہ گئی تھی اور ہماری بس تھی. ہم نے بس کو جو ہے بک کر لیا تھا، ہم لوگ تھے. تو بس چالو ہو گئی تو ہم نے کہا کیا کریں، تعلیم شروع کر دیں. جماعت نے تعلیم شروع کر دی بس کے اندر. جماعت گاڑی چلی اور تعلیم ہو رہی ہے. ایک کار جو ہے کبھی آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے ہوتی ہے، کبھی مل جاتی ہے. ایسا کئی مرتبہ ہوا. 2 کار والے نے جو ہے جا کے آگے بس کے آگے گاڑی لگا دی کہ بس کو رکوا دیا. اس میں سے 2 عورتیں نکلی، عیسائی عورتیں 2 نکلی اس میں سے، اور دروازہ کھلوایا. بولے آپ لوگ کیا کر رہے ہو اس گاڑی کے اندر؟ کچھ ہم لوگ یہ تعلیم کر رہے ہیں ہماری. بولے ہم دونوں سوسائڈ کرنے کے لیے نکلے تھے، خودکشی کرنے کے لیے نکلے تھے.
آگے جاتا ہے تو خودکشی کا ارادہ ہوتا ہے پیچھے، اور تمہاری گاڑی سے ہم جب مل جاتے ہیں تو ہمارا ارادہ بدل جاتا ہے. ہمارا ارادہ اپنے کو کیا تعلیمی گشت کون کر رہے؟ سیدنا ابو یاد ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنی حدیث ہے بھائی. ہاں تعلیمی گشت کر رہے جا کر، معمولی مت سمجھو تعلیمی گشت کو. ہاں بہت سارے لوگ آئے تعلیمی گشت میں اور ایسے لگے کہ وہ ذمہ دار بن گئے. اللہ نے ان کو ذمہ دار بنا دیا. اپنے کو تعلیمی گشت نہیں سمجھ میں آتا. اعمال جو ہے نا دیکھو، جتنے بھی اعمال مفتی صاحب نے ہمارے سے فرمایا 27 علماء کرام تھے سال والے، مفتی اور عالم، زیادہ تر شادی شدہ تھے اس میں. ابھی تو 3 سال کر دیا علماء کرام کو. کتنا کر دیا بھائی؟ ہاں 1 سال ہندوستان میں، 1 یورپ میں اور 1 عرب میں. ابھی مفتی صاحب لگا کر آئے نا 1 سال، مفتی عبدالعزیز ابھی لگا کر آئے 1 سال ملتانیہ میں. وہ ایسا ملک ہے کہ 30 لاکھ کی آبادی ہے، 15 لاکھ علماء کرام ہے وہاں. اور وہ انگلینڈ کے جو عالم جو تھے وہ بڑی عمر میں عالم بنے. انہوں نے بتایا ہمارے جو ہے نا انگلینڈ کے بچے بھی جاتے پڑھنے کے لیے، ان کی عربی بہت بھاری ہے اور تختی پہ آج بھی لکھتے ہیں. بولے کیا ایک پہ لکھتے؟ تختی پہ لکھتے. تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، دعوت کی محنت کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو ہر وقت تیار کرنا. کیا کرنا بولو؟ ہاں اللہ کا کام ہے. اللہ کا کام کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا. جتنوں نے اللہ کا کام کیا ہے وہ کوئی بھی ناکام نہیں ہوا. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے لے کر تو جو ہے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، تمام اہل اللہ اور حضرت مولانا ان کے والد صاحب جو تھے نا مولانا اسماعیل کاندلوی، جو کھٹیا پہ بیٹھے تھے نا تو وہ بولے یہ ان کی تو مولانا اسماعیل کاندلوی بیٹھے کھٹیا پہ، تو بولے ان کی کھٹیا ذکر کر رہی ہے. تو اس عورت نے کہا میں اپنی بیٹی اس کو دوں گی. بولے ان کا تو نکاح ہو گیا تھا، ان کے تو بیوی کا انتقال ہو گیا. بولے نہیں میری بیٹی ان کو دوں گی. مولانا اسماعیل صاحب کاندلوی اس کی چارپائی، اس کی کھٹیا بھی ذکر کر رہی ہے. بتاؤ عورت کیسی پاورفل. تو اپنے بیٹی کو دیا تو ان سے پہلے پیدا ہوئے مولانا الیاس صاحب. ان کی نانی اور دادی کہتی تھی الیاس کے اندر تو صحابہ کی خوشبو آتی ہے. الیاس کے اندر سے، ہاں بھائی، صحابہ کی خوشبو آتی ہے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی دادی نے کہا رمضان میں زکریا قرآن سنا. تو بولے دادی سناؤں گا. ایسا کرتے کرتے ایک دن آئے، بولے دادی آج چلو قرآن سناتا ہوں. نماز کی نیت باندھ لی اور 15 پارے پڑھ لیے. کتنے؟ یہ گھرانہ جو ہے نا یہ پورا اللہ نے ان کو چنا ہے دعوت کی محنت کے لیے، دعوت کے کام کے لیے. ہاں معمولی بات نہیں ہے. 15 پارے پڑھ ڈالے اور سوچا دادی سو گئی ہوگی. جب سلام پھیرا تو دادی نے کہا اے زکریا تو 30 پارے بھی پڑھ لیتا تھا، میں 30 پارے سن لیتی تھی. 30 پارے. تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے اس کو چنا ہے دعوت کی محنت کے لیے، ان حضرات کو. اور حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد کو چن لیا. عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے، جس کو اللہ چمکائے اس کو کون دھمکائے. دھمکائے گا کوئی. اور فرماتے تھے جو بنا اللہ کے دین کا روڑا اللہ نے اس کو دیا کینسر کا پھوڑا. جو بنا اللہ کے دین کا روڑا اللہ نے اس کو دیا کینسر کا پھوڑا. ابو لہب جو ہے بہت بڑا روڑا تھا. ابو جہل بہت بڑا. ابو جہل کو تو 2 بچوں نے مارا. کس نے مارا بولو؟ دوہری یعنی ڈبل زیرے تھی اس کو، ڈبل.
سمجھے؟ دوہری دے دی 2 بچوں نے. ابو لہب کو چیچک کی بیماری دی اللہ نے. کیا کی بیماری بولو؟ ہاں چیچک کی بیماری. وہ لوٹتے لوٹتے لے کے گئے ادھر، ارے قبر میں ڈال دیا لوٹ کر، بیٹوں نے تک ہاتھ نہیں لگا. آج کورونا بیماری نکلی تھی نا، سب کیا تھے بولو؟ پریشان تھے. بیماری کیا کسی حکومت کی طرف سے آئی تھی کیا؟ ارے بولو نا، بیماری کس کے طرف سے آئی تھی؟ اللہ کی طرف سے آئی تھی. اور اللہ ہی دور کرنے والا، کون دور کرے گا بولو؟ ایک نوجوان کو ایک برین کینسر ہو گیا، 1 لاکھ روپے کے 3 انجیکشن لگائے اس کو، لیکن بچا نہیں. اس کے بازو والا جو ہے نا، اس کو انجیکشن بھی نہیں، وہ بچ گیا. تو معلوم پڑا یہ دوا میں شفا اللہ ڈالتے. کون ڈالتے؟ انجیکشن میں شفا کون ڈالتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پیٹ میں درد ہوا تو کہا، اللہ نے کہا جاؤ جڑی بوٹی کھا لو. کھائے اور دوسرے دن کچھ دن کے بعد اور درد ہوا تو چلے گئے ڈائریکٹ، اللہ سے نہیں کہا. تو کیا ہوا؟ پیٹ کا درد. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بیماریوں کو دماغ سے نکال دو. ہم لوگ ملاوی میں تھے، ملاوی میں وہ بولے لاک ڈاؤن کرو. کیا کرو؟ پبلک روڈ پہ اتر کے آ گئی. بولے ہم لاک ڈاؤن کرنے دیں گے نہیں تم کو، ہم لاک ڈاؤن کرنے دیں گے نہیں تم کو. ہم غریب لوگ ہیں، روز کنواں کھودتے، روز پانی پیتے ہیں، ہم بھوکے نہیں مریں گے. اب بیماری میں مریں گے تو شہید ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے بولو؟ ارے بیماری میں جو آدمی مرتا ہے نا، کینسر میں، ایڈس میں، ڈائبٹیز میں، ہارٹ میں، جو بھی بیماری میں مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، شہادت ملتی ہے اس کو. اس کے لیے دیکھو، یہ تو اپنے دماغوں سے نکال دو. بیماری جو ہے نا، بیماری کا علاج ہے نا، وہ اعمال ہے. کیا ہے بولو؟ دعا پڑی ہے، وہ زہر کا جو پیالہ تھا یا شیشی تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کے پورا زہر پی گئے. ایسا زہر تھا کہ وہ پانی میں، تالاب میں ڈال دے تو پورا زہریلا ہو جائے، ڈائریکٹ مچھیاں جو جتنی مخلوق ہے مر جائے. یہ سب دماغ سے نکال دینے کا. یہ بیماری ہماری یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کے حکم سے دور ہونے والی ہے. کوئی بھی دور نہیں کر سکتا اس کو، اور اس کا خوف نہیں کرنے کا. بولے اس کی بیماری اس کو لگے گی، بولے 1 اونٹ کو 100 اونٹ کو کھجلی ہو لگ گئی، تو بولے پہلے اونٹ کو کس سے لگی تھی؟ اللہ کے حکم سے لگی. تو سارے اونٹوں کو کس کے حکم سے لگی؟ اللہ کے حکم سے لگی. اس کے لیے خوف اصل میں جو ہے نا، اندر سے نکال دینے کا. ڈر جو ہے نا، اسی لیے اللہ کے راستے کا خروج یہ بہت بڑا عمل ہے. اور دعوت کے جو اعمال ہیں نا ہمارے جتنے بھی روزانہ کی، اس کو پابندی کے ساتھ کرنا. ہم لوگ امراوتی میں تھے، وہ بزرگ نے فرمایا ساری دنیا کی بقا جو ہے نا، او بھائی ساری دنیا کی بقا جو ہے نا کس پر ہے بولو؟ سچی بولو. ایک ایمان والا جب تک رہے گا پوری دنیا، بولو نا، ارے بولو نا، باقی رہے گی پوری دنیا ایک ایمان والے کی بقا پر. اور ایمان والے کی بقا کائے پر ہے؟ ایمان والے کی بقا دعوت پر ہے. اور دعوت کی بقا کائے پر ہے؟ ہجرت اور نصرت. کیا ہے؟ اور ہجرت اور نصرت کی بقا کیا ہے؟ 5 کام. کیا ہے بولو؟ کتنے کام؟ 5 کام. روزانہ کے کتنے کام ہیں؟ سب نے اپنے تسبیح پڑھی ہے نا، اپن نے اپنے کو سب کو یاد ہے، لیکن اپن جو ہے نا کٹ مار کے نکل جاتے ہیں. تعلیم سے، گشت سے، 3 دن سے. کیا ہوا؟ اس کی مرتبہ 3 دن نہیں لگائے تو کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ مسجد پر جماعت میں نہیں بیٹھوں گا تو کیا ہوگا؟ پر میں پورے عالم میں جتنی خیر پھیلنے والی ہے نا، وہ خیر سے محروم ہو جائے گی. معمولی بات نہیں. تو سب کو اس محنت پر آنا ہے کہ دعوت کا کام جو ہے نا، یہ عظیم کام ہے. میرے سوئی دھاگے سے لے کر
تو جنت میں جانے تک اور جہنم سے بچنے تک کے مسئلے کا حل ہے. ہاں صحابہ کرام نے اس میں مسئلے کا حل سمجھا تھا کہ میرے مسئلے اس میں حل ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے ہمارے؟ اچھا سچی بتاؤ, اللہ نے کتنا دیا ان کو؟ 25 سالہ محنت میں پیٹ بھر کے دنیا دے دی, سونا توڑتے توڑتے تھک جاتے تھے. 13 آرے 13 کروتیں ٹوٹی ہے, پلیٹ نہیں تھے چھوٹے چھوٹے, بڑے بڑے آرے تھے وہ. حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 یا 125 بچے میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں, اور 250 پوتا پاتی نواسے. ان کے مال میں برکت, ان کی عمر میں برکت, ان کی برکت والے اعمال سے آئیں گے. بولے میں شراب پی رہا ہوں, بولے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہم لک الحمد لک الشکر. ارے صبح کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے دعا کریں گے تو حلال ہو جائے گا وہ. ہاں بھائی, ایک بالٹی بھر کے دودھ, ایک قطرہ, ایک ڈراپ پیشاب کا ڈال دو اس میں تو حلال ہو جائے گا وہ. ارے بھائی بولے یار ایک تو قطرہ ہے نا, بولے یار چلتا ہے نا, ایسا آج بھی نہیں لگا گا. بھائی بولے جلدی پھینک اس کو. اس کے لیے جو ہے دعوت, ایک تو جو ہے نا ایک مقدر والی روزی ہے جو سب کی 50,000 سال پہلے ربے کریم نے لکھی, اور ایک برکت والی روزی ہے جو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا, ولی اللہ ہوتے ہیں نا, وہ نیک لوگوں کو برکت والی روزی دیتے. اور ایک روزی جو ہے نصرت والی روزی ہے. کیا ہے؟ مولانا عمر صاحب فرما دے نا, وجود دعوت, وقفہ تربیت, اظہار نصرت, اور پھر فیصلے قدرت. کیا کریں گے پھر؟ ہاں حق اور باطل کا فیصلہ کریں گے, چھٹائی ہوگی. اب اس میں بھی چھٹائی ہونے والی ہے. تو ابھی اپنے آپ کو جو ہے نا بہت ڈرتے ڈرتے جو ہے نا دعوت کے کام کو ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 30 سال امیر ہے پورے دنیا کے. کتنے سال؟ سارے بر اعظم کا سفر کیا حضرت جی نے. وہ بولتے تھے اے اللہ اس کام سے ہٹ جانے سے, بیٹھ جانے سے, بہک جانے سے, پھسل جانے سے اے اللہ حفاظت کر. کیا بھائی امیر ہے وہ, 30 سال امیر ہے پوری دنیا کے حضرت جی. تو اس کے لیے جو ہے دیکھو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, کانٹریکٹر جو ہے نا کام کو دیکھتا ہے, مزدور کیا دیکھتا ہے؟ ارے ٹائم کو دیکھتے رہتا, وہ گھڑی دیکھتے رہتا بار بار. کیا کرتا؟ ہاں ابھی کتنے بجے, ابھی کتنے بجے, ابھی. ہاں کانٹریکٹر انشاءاللہ بولو, اور کب تک کرنا ہے؟ قیامت تک کے. بولے یار, بولے ہم لوگ تو قیامت تک کی زندہ نہیں رہیں گے. اچھا شیطان نے قیامت تک کی عمر مانگی تو اللہ نے دے دی کیا نہیں دی؟ کبھی سنا شیطان مر گیا, بھائی کو کس نے اڑا دیا؟ ہاں ہاں بڑی بڑی طاقت نے مار دیا بھائی کو, بھائی مر گیا, ابھی بھائی کا جنازہ اٹھنے والا ہے. اس نے قیامت تک کی عمر مانگی اور اللہ نے بھی قیامت تک کی عمر دے. یا رمضان میں 1 مہینہ قید کریں گے, کیا کریں گے؟ تو اس نے قیامت تک کی عمر مانگی, تو اپن بھی قیامت تک کی نیت کریں. بولو انشاءاللہ قیامت تک کے دین کا کام کریں گے. ہم قیامت تک کے زندہ نہیں رہیں گے, لیکن قیامت تک کے دین زندہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے دین کی زندہ ہونے کی اس کو جو ہے اجر عطا فرمائے, ثواب عطا فرمائے, اور جائیں گے پورے عالم میں. بولو ہمارے جیب میں کچھ نہیں. مولانا سلیمان جانی بولتے تھے جیب میں ہمارے کچھ نہیں, لیکن اس کے خزانے میں بہت کچھ ہے. بولے بھائی تو چنا بیچتا ہے یار, تو بیرون جاتا ہے, 2 مہینے جاتا ہے, سالانہ 4 مہینے لگاتا ہے. بولے میں چنے والا ہوں نا, اللہ تھوڑی چنے والا ہے. ہاں بھائی, ارے اللہ چنا بیچتا کہ نہ ہوتی, اللہ تو اللہ, اس کا خزانہ بے حساب خزانہ ہے اس کا. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ پورے عالم میں جائیں گے, اور کام سکرات تک کریں گے. کب تک کریں گے؟ ہم لوگ بہار میں تھے تو ایک ساتھی جو ہے بے ہوش, 3 دن بے ہوش. 4تھے دن ہوش آیا تو بولے امی
آج کون سا دن ہے امی؟ بولے بیٹا آج دودھ کا دن ہے. بولے آج میرے گشت کا دن ہے. آج میرے جیسے جیو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. سڑی ہوئی ٹینشن ہے, ایک کو بھی آخرت کا ٹینشن نہیں. میرے قبر کا مسئلہ, میرے پلسرات کا مسئلہ, میرے حساب کتاب کا مسئلہ, میری آخرت کا مسئلہ, جنت جہنم کا مسئلہ, ایک کو بھی. وہ صحابی لیٹے ہوئے بیوی کی گود میں, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, اور رونے لگے. تو بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ بولے مجھے پلسرات یاد ہے. اب ان پل میں سے گزرتے کبھی پلسرات یاد آتا کیا؟ نو پڑے گا پل گزرتے یا رب سلم سلم دعا پڑھنے, کیا ہے گزرنا ہے سب کو, نبی رسول کو بھی گزرنا ہے پلسرات پر سے. بولو گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا ہے؟ تو بس رات میں ٹینشن نہیں لیں گے دنیا کا, دین کی فکر. کل مولانا نے بتایا نہیں, مولانا کل مغرب میں بیان کیا مولانا کار مرکز میں, کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دم بے چین رہتے تھے. بیوی نے کہا کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہا جو حال میرا ہے وہ تیرا ہو جائے نا تو ایک جاگنے والے کے بجائے دو رونے والے بن جائیں. کسی کی شب ہجر رو کے کٹے ہیں, کسی کی شب ہجر سو کے کٹے ہیں. الہی ایک ایسی شب ہے جو نہ سو کے کٹے نہ رو کے کٹے. 27 سال روئے بغلے والی مسجد پہ. کتنا وہ پٹھان کہتا تھا جنگل تھا, جنگل وہ پہلا پورا ایسی رونے کی آواز آتی تھی کسی ماں کا اکلوتا بیٹا مر گیا ہے. مولانا علی میاں ندوی کے بارے میں بتایا کہ مولانا حضرت منظور نعمانی اور جو ہے یہ بڑے بڑے بزرگ ساتھ میں تھے مولانا الیاس صاحب کے. سفر میں میوات میں جب جلسہ ہوا تو سب سوچے کہ کوئی خاموش مسجد مل جائے, تو مولانا علی میاں ندوی گئے کہ خاموش مسجد جس میں کوئی نہیں. تو اندھیرا تھا پورا, بڑھتے گئے کیا ہے پرور ہے. تو کہا کسی نے مسجد سننے کے لیے ڈھونڈی اور کسی نے مسجد رونے کے لیے ڈھونڈی. یہ پورا عالم جو حرکت میں ہے نا, لاکھوں کروڑوں بندے اور بندیاں چل رہے, لاکھوں کروڑوں روپیہ روزانہ خرچ ہو رہا ہے ہاں اس ایمان یقین کو بنانے کے لیے. تو اس کی محنت کے لیے سب تیار ہے نا؟ بولو کبھی بھی گشت سے نہیں بھاگیں گے ہم, کبھی مسلمان جماعت سے نہیں بھاگیں گے, کبھی تعلیم سے نہیں بھاگیں گے. ارے یہ کیا شروع کر کے رکھا ہے مسجد کی آبادی والا عمل. یہ مسجد نبی 24 گھنٹہ آباد تھی. مسجد نبی کو کبھی تالے نہیں لگے. بولو لگے کیا 24 گھنٹہ؟ ابھی دیکھو باندرا جامع مسجد پہ جو عمل شروع کیا تھا مسجد والا, ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو گیا. پہلے جو لائے انہوں نے کلب میں سے اٹھا کر لائے ان کو, اور انہوں نے غسل کیے اور کپڑے پہنے, توبہ کی. انہوں نے کیا کی؟ رشیا کے اندر کلب میں نماز ہونے لگتی. کہاں ہونے لگی نماز؟ ہاں یہ تو کام جو ہے نا دعوت کا, یہ دیمک کی طرح ہے. دیمک کی طرح. دیمک کیسی لگتی؟ ابھی ہم لوگ ملاوی میں تھے نا تو وہاں دیمک ہی دیمک نظر آتی تھی. کیا نظر آتی تھی؟ کیوں محمد علی بھائی؟ ہاں ارے ہمارے بیگ کو لگے دیمک لگی. حافظ صاحب پوری مسجدوں میں دیمک گھروں میں دیمک. یہ دعوت کا کام دیمک کی طرح ہے. ارے نہ جانے ہماری محنت سے اور ہمارے اڑنے سے کس کو. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ احمد آباد میں جماعت لے کر گئے تو مولانا مشتقل صاحب کی تشکیل کی. تو بولے او مولانا میں تمہارے جیسا پھرنے نہیں آیا ہوں, میں یہاں تو کمانے آیا ہوں. ہے بھائی کیا بولے؟ میں یہاں تو کمانے کے لیے آیا ہوں. تو مولانا تو چلے گئے. 6 مہینے کے بعد مولانا مشتقل صاحب سیڑھی چڑھ رہے بستر لے کے. مولانا عمر صاحب نے دیکھا تو کہا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں نا تب سے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں. ہاں بتاؤ کتنا بڑا حصہ. ہاں مولانا کو تو قطر میں مولانا مشتقل صاحب کو ملکوں میں اللہ نے پہنچایا نہیں پہنچایا. تو سب عالم میں جائیں گے انشاءاللہ. بولو ڈرو مت, اللہ لے جائے گا. اچھا یہ بیوی بچوں کو چھوڑنا بولے ان کی تربیت کون کرے گا؟ کبھی بھی نہیں ڈرنا. براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت کرے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تربیت کس نے کی؟
ارے گردن دینے کے لیے تیار ہو گیا، گلے پہ چھری چلاؤ، اتنا بن گیا، یہ توحید کا مرکز بنا دیا بیت اللہ کو اللہ نے. اس کے لیے سب نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہم سب جائیں گے اللہ کے راستے. یہ جو ترتیب جو بنی ہے نا بھائی، نہ نہیں کہنا، پھر یہ کہنا کہ یہ اللہ کے دین کا تقاضا جو آیا ہے میرے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آیا ہے، میرے مسئلے بگاڑنے کے. مسئلے بگڑیں گے؟ بولو سچی بولو. ہاں ایک بھی بولو بولے برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا. ہاں تو جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے گا تو ہم اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے تیار رہیں گے. تو صحابی نے رائے دی نا، قلعے کا دروازہ کون کھولے گا؟ کون کھولے گا؟ بار بار یہی رائے دیتے، کون جائے گا؟ بولے ڈالو میرے کو. کیا کرو؟ جب معلوم تھا دروازے کا، قلعے کا دروازہ کھلے گا اور جو نکلیں گے نا تو پورا بوٹی بوٹی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ڈالا ان کو قلعے، دروازہ جا کے کھولا اور ختم. تو یہ دعوت کا کام جو ہے نا، اس میں بہت اللہ تعالیٰ نے مدد رکھی ہے، یقین جانو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت کی محنت کو جو کر کے اللہ کی مدد کو حق نہ جانے سچ نہ جانے وہ شخص فاسق اور فاجر ہے، وہ منافق ہے، اس کے ایمان میں شک ہے. انہوں نے شک نہیں کیا تھا کہ دو بدری اور ایک غیر بدری، انہوں نے شک نہیں کیا تھا، آزار کی وجہ سے رک گئے تھے. لیکن 50 دن تک ان سے سلام کلام سب بند تھا. زنا کرنے والے سے نفرت نہیں کیا، چور سے نفرت نہیں کی. چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو آپ رو رہے، آپ ہی نے تو حکم دیا ہاں میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جائے، میں نہ رو، کون روئے گا اس میں؟ ہاں تم نے شریعت، اللہ کا شریعت کا جو قانون تھا نا اس پہ لگا دیا میں نے، تم نہیں لاتے تو وہ اس کا رفع دفع ہو جاتا تھا. وقت کی غیر حاضری جو ہے 50 دن تک بائیکاٹ کیا ہوتا. اب سمجھتے ایک تو 3 دن نہیں لگایا نا میں نے، کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب نے بتایا، میں اگتپوری میں تھا نا، مفتی فیضان جو ہے حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد میں رہتے ہیں. مفتی صاحب نے فرمایا ایک صحابی آئے اور کہنے لگے میرے پاس 6000 دینار ہے، میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور جو رائے خدا میں گئے ان کے ثواب کے برابری میں ہو سکتا ہوں میں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک رات اللہ کے راستے میں سونا، اس کا ایک رات اللہ کے راستے میں سونا اور تیرے 6000 دینار جو ہے اس کی برابری نہیں کر سکتا. آج کے حساب سے کیلکولیشن کیا نا تو 14 کروڑ 40 لاکھ. کتنے؟ 14 کروڑ 40 لاکھ. 14 کروڑ بولتے نا بھائی ابھی پیٹی کی بات مت کرو بھائی، اب تو کھوکا چاہیے. کیا بولتے؟ بولے سیار چاہیے. کیا چاہیے؟ سیار کی بات کرو. بولے پیٹی گئی. ہم لوگ کھوکا بازار میں گئے، مرزا وکیل صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کے درجات کو بلند کرے. بولے 600 روپئے میں ہم لوگ 72 میں پانی کے جہاز سے ساؤتھ افریقہ گئے تھے. کتنے میں؟ ہاں، اور وہاں ہم لوگ کو جو ہے ویزا ہی نہیں دیا اندر جانے کا ساؤتھ افریقہ میں. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تو حضرت نے کہا واپس آ جاؤ. تم لوگوں نے دروازہ کھول دیا. کیا کیا؟ افریقہ کا دروازہ کھول دیا. تو ہم لوگ گئے تھے کھوکا بازار میں. بولے بھائی یہ نا کھوکا بازار جو ہے نا یہ خالی کھوکا ہے. بولے کیا؟ اس میں تم جو بھرو گے نا تھا وہ بیرون کی جتنی جماعتیں آتی تھی نا تو کھوکا بازار، ایئرپورٹ پہ اترتے کھوکا بازار محمد علی روڈ. اس کے لیے دیکھو ایک بات یاد رکھو، مولانا موسیٰ جو تھے نا نظام الدین کے بزرگوں میں تھے، افریقہ فاتح، افریقہ کو فتح کیا انہوں نے. وہ آئے تھے کھوکا بازار میں. تو ایک مالدار آیا اور کہنے لگا مولانا میرے لیے دعا کرو. بولے دیکھ تیرے کو میری دعا چاہیے کہ پورے عالم کی دعا چاہیے؟ بولے دیکھو 2 بستر گئے تھے،
اور 2 آدمی گئے تھے. 2 بستر واپس آئے, ایک آدمی واپس آیا. شریف بھائی ٹیکسی والے, انہوں نے افریقہ مغرب میں بیان کیا اور عشاء کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہی قبر بن. بولے دیکھ, دعوت کا کام کرتے رہنا, دعوت کی محنت کرتے رہنا. دعوت کی محنت کرنے والوں کے لیے مکے میں, مدینے میں, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں اور جتنے مراکز ہیں دنیا میں تمام میں, اور حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد میں 24 گھنٹہ دعا ہو رہی ہے. تم دعوت کا کام کرو گے تو 24 گھنٹے کی دعا میں شامل ہو جاؤ. بولو ہوگے کہ نہیں ہوگی؟ تو سب مسجد بنائیں گے اپنی, دعاؤں کو لیں گے نا. ہم سب بولتے ہیں نا دعا کرنا, ارے کام کرو تو دعا ملے گی بہت انشاءاللہ. ہاں کام کرو نا, کام میں لگ جاؤ. اور دیکھو حضرت اس وقت یہ فرما رہے ہیں, جو لوگ کام کرتے ہیں نا وہ باتیں نہیں کرتے. جو کام کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے زیادہ, اور جو باتیں کرتے ہیں نا وہ کام بھی نہیں کرتے. کیا ہے اس کے لیے کام کو کام بنانا, اس کو کام بناؤ گے تو یہ کام بن جائے گا, ورنہ یہ کھیل بن جائے گا. بچے کا کھیل اور دیوانے کا کھیل. بچے کا کھیل, بچے کا کھیل, دیوانے کا کھیل. بچے دیکھو نا کھیلتے ادھر پتھر جو لگاتے اور کھیل کے کیا کرتے, بولو بھاگ جاتے. ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے, کس کی گاڑی کچھ ہو جائے, اس کو کیا ہو جائے. تو اس کو کام بنانا, اس کو کھیل نہیں بنانا. مشورے کو کھیل نہیں بنانا, دعوت کے کام کو کھیل نہیں بنانا. بہت سے لوگ جو ہے نا دعوت کے کام میں دیکھو اس کے لیے 2 باتیں ہیں. صحابہ کرام میں 2 باتیں تھیں. ایک تو دل کے صاف تھے وہ, اور علم کے بہرے تھے. کیا تھے بولو؟ دلوں کے صاف, اور علم. جیسی دعا مانگتے تھے دعا قبول ہو جاتی تھی. اپنے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے, حسد بھرا ہوا ہے, بغض بھرا ہوا ہے, عداوت بھری ہوئی ہے. اس کے بارے میں ایسا بول دینا, اس کے بارے میں, ارے بھائی کیوں بولتا ہے بھائی؟ حضرت جی کے پاس ایک شخص آیا, بولے حضرت وہ نا وہ تمہاری غیبت کر رہا تھا. بولے نہیں کر رہا تھا. حضرت میں نے کان سے سنا. بولے نہیں کر رہا تھا. بولے حضرت میں نے آنکھوں سے دیکھا. بولے نہیں کر رہا تھا. ایسا ہی ہے نا بھائی عبد الکریم صاحب. پھر اس نے کیا کیا, اس نے جا کے بولا کہ بھائی میں نے تو یہ بولا تیرے بارے میں حضرت کے پاس. تو وہ آیا, پھر حضرت سے جو ہے معافی مانگی اس نے کہ حضرت معاف کرو. بولے معاف کر دیا. میں نے خود مسافہ کرتے کرتے حضرت سے کہا ہمارے ایک بھائی تمہاری بہت غیبت کرتے تھے, آپ معاف کر دیجیے. بولے سب کو معاف کر دیا. کیا بولے حضرت نے, کیا بولے؟ ہاں مسافہ ہم لوگ 4 مہینے کی جماعت سے واپسی میں مسافہ کر رہے تھے. حضرت کو بولا حضرت ایک ساتھ ہمارا بھائی ہے, 21 سال کی دشمنی تھی. کس سے؟ ابو سفیان سے. موڑ موڑ پہ ستایا ہے. اب ان کام کر رہے, اور ساتھ ایک فجر کے بیان میں ہم لوگ بیرون جا رہے تھے نا, حضرت جی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے کہا یہ منافق کی گردن مار دو. کہا نہیں نہیں یہ ہمارا ساتھی ہے. کیا بولے؟ یہ ہمارا ساتھی ہے. بولے وہ منافق کو اپنا ساتھی کہہ رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ اپنے ساتھی کو منافق بول رہے. کیا بول رہے؟ بولو نہیں منافق ہے. ارے بھائی وہ خود بولے, میں خود بول رہا ہوں منافق ہوں. انزلہ تو منافق ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ. وہ اپنے آپ کو منافق سمجھتے تھے. کسی ساتھی کے بارے میں کسی کے, پوری دنیا میں سب اچھے. نظام الدین کے بزرگ جو ہے نا وہ فرماتے تھے آدمی نے الٹا آئینہ پکڑا ہے تو اس کو سب کی برائی نظر آتی. کیا نظر آتی بولو؟ اور سیدھا پکڑے گا تو وہ عبد الواجد کس کی نظر آئے؟ خود کی نظر آئے. اپنے ہمارے سارے ساتھی اور کون کیسی قربانی سے لگا ہوا ہے, نہ جانے کتنے نے رویا ہے, کتنے نے قربانی دی ہے. جب ابھی بتائے کہ قربانی سے لوگ لگے ہوئے, اتنے لوگ روئے ہمارے لیے. سمجھے؟ اس کے لیے جو ہے کسی ساتھی کے بارے میں اپنے دل, دیکھو دعا اپنی قبول کرانی ہے نا تو اپنے دل کو صاف رکھنے کا, بس چھوڑ دینے کا. جو کرے گا وہ بھرے گا. ہم کو کیوں ہم اس کی کیل کال کریں, اس کی کیوں سراغ اس میں ہو.
ٹو میں لگ جاوے یہ کیا کرتا ہے. ہاں اپنے کو تو کسی ساتھی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا ہے. حضرت جی کو کتنا لوگ برا بول رہے ہیں لیکن حضرت جی اپنے جگہ پہ اللہ نے حفاظت کی. تو سارے لے کے جائیے. خراسانی جو ہے نا وہ امانت دار تھا, 10 لاکھ روپے رکھ کے گیا تھا. وہ آیا لینے تو پتہ چلا انتقال ہو گیا. تو علماء نے کہا جاؤ زمزم کے کنویں پہ جا کے آواز لگاؤ. زمزم کے کنویں پہ آواز لگائی, 3 دن جواب نہیں آیا. علماء کے پاس آیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر کہا برہوت کے کنویں پہ جا کے آواز لگاؤ. جب برہوت کے کنویں پہ جا کے آواز لگائی, ایک آواز پہ جواب دے دیا کہ میں جو فلاں جگہ تیری امانت دفن کر کے رکھا ہوں, میرے بچوں پر مجھے اطمینان نہیں تھا, تو میرے بچوں سے کہ جا کے لے لے. تو کہا تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ جانو میں کہ کنویں میں. کہا میں نے اپنے رشتے داروں سے قطع رحمی کر رکھی. قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. جب تک غیبت کرنے والے سے معافی نہیں مانگیں گے نا, اور وہ معاف نہیں کرے گا نا, تو معافی نہیں ہوگی. دیکھ لو کتابوں میں. اور قطع رحمی نہیں کرنے کا, دل صاف کرنے کا. سب سے اپنا رشتے ناتوں کو توڑنے کا نہیں, جوڑنے کا. جو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے, جو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے. جتنوں نے توڑنے کا ارادہ کیا نا سب باطل ہو گئے. کیا ہوئے؟ سوچیے کہ ہمارے وجہ سے چل رہا ہے. حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد, مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے فرماتے تھے کہ کام نے ہم کو سب کچھ دیا ہے, ہم نے کام کو کیا دیا؟ ارے کام نے ہمارا تعارف کرایا. کس کا تعارف کرایا کام نے؟ ہاں یہ جتنے بھی جو ہے نا سب کا, اور ہمارا سب کا بھی. ہم بھی ہٹ جائے گا دیکھو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا. ایک ساتھی میں بہت میرا بولے یار جو بازو سے گزرتے سلام بھی نہیں کرتے کیا؟ کام سے ہٹ جاؤ گے تو مقام سے بھی ہٹ جاؤ, ہٹا دیں گے. جیسے ناگپور کے اسلم بھائی جو ہے نا پورے برار کے امیر ہیں, انہوں نے فرمایا مچھلی جو ہے نا سمندر میں, سمندر جو ہے مچھلی کو یا مردے کو اندر نہیں لیتا ہے, اس کو کنارے کر دیتا ہے. ایسے یہ کام ہے, یہ ہٹا دیتا. دودھ میں سے بال کو, آٹے میں سے بال کو نکال دیتے ہیں, دودھ میں سے مکھی ایسا نکال کے سائڈ میں کر دیں گے. جاؤ تو سب استغفار کریں گے, اللہ سے معافی مانگیں گے, سب کے لیے اپنا دل صاف رکھیں گے. کوئی ہمارا کوئی دشمن نہیں. ہمارا دشمن شیطان ہے, ہمارا دشمن نفس ہے, ہمارا دشمن برا ماحول ہے, ہمارا دشمن گندی عادتیں. یہ تھوکنا اور پھونکنا چھوڑ دینے. ایک آدمی کو پوچھا میں تو کتنے کا گٹکا کھاتا ہے؟ بولے بھائی میں 30 روپے کا گٹکا کھاتا ہوں. ارے بولا مہینے کے کتنے ہوئے؟ 900 روپے. فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی؟ ہاں ہاں واہ 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 کرتے رہتا فون میں بھی, واہ 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 واہ. ارے یہ کیا بات ہے میرے بھائی؟ ہاں اس کو چھوڑو, یہ زہر کھا رہا ہے آدمی, باڈی میں زہر جا رہا. زہر کیا جا رہا بولو؟ ہاں زہر کو اندر لے رہا ہے. دودھ پیو, جوس پیو, اچھی اچھی چیزیں کھاؤ, اس لیے کھاؤ کہ دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ. ساؤتھ افریقہ کی جماعت بنگلور سے, بمبئی سے پیدل تھی بنگلور, گاڑیاں لے کر آتے, بولتے تھے کروڑوں کی گاڑیاں چھوڑ کر آئے, ہم تو بمبئی سے بنگلور پیدل ہی جائیں گے ساؤتھ افریقہ. تو راستے میں لوگ جم کر رہے تھے, ورزش. آج بولتے ہیں یار کیا باڈی ہے, بولے یار اس کی کیا جان بنا ہے اس نے. جی وہ بول رہے تھے یہ پنجرے پہ محنت کر رہے. کائے پہ؟ ارے بولو نا, پنجرا ہے پنجرا. یہ قبر میں جائیں گا تو کیا ہوگا؟ سڑ گل جائے گا. بولے سونے کے پنجرے میں طوطے کو, پوپٹ کو, میٹھو کو رکھو, تو کھانا نہیں دو تو کیا ہوگا؟ زندہ رہے گا. اور لوہے کے پنجرے میں رکھ کر اس کو مرچی, امرود, جو اس کی کھانے کی خوراک دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو بھائی روح پر محنت کرو. کائے بھی محنت کرو, اصل تو روح ہے. روح پہ محنت ہوگی نا. نیکی تجھے خوش کرے, نیکی تجھے خوش کرے, گناہ تجھے غمگین کرے, جاننے کے تم مومن ہو. خیر کی چابی بننا. کیا بننا؟ یہ اللہ ہم کو خیر کی چابی بنا, اور شر کا تالا بنا. شر کی چابی نہیں بنا. اب اس کے لیے بتاؤ
کہ یہ ترتیب جو ابھی ہم نے نام لکھا ہے نا، اچھا گھبرانا نہیں، جنہوں نے ارادے کیے نا اللہ ان کو لے جائے گا، لیکن ارادے بھی پختگی رکھنا، پکا پن رکھنا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، دے گا تو کیسے دے گا، سالانہ 4 مہینے لگا. ابھی بزرگ ابھی بتایا نا اس وقت کا جو ہے مشورے میں بات آ گئی، طے ہوا 2 مہینے جو لگاتے 4 جو 2 مہینے جو جاتے نا حضرت نظام الدین، ابھی تو بتا رہے چلتا چلتا لگاؤ، نہیں تو ایک ساتھ 4 مہینے لگاؤ. وہ ہم لوگ عبد الرؤف بھائی کے 42 4 مہینے لگے ہوئے تھے کتنے، اور اکوالے کیا ہوتے ہیں اسلام بھائی، آپ لوگ کدھر تھے، وہ امراوتی میں اکوالے تھے نا، اکوالے گاؤں، ہاں ان کے 52 4 مہینے لگے ہوئے تھے کتنے. ابھی مولانا الیاس صاحب، مولانا سعد صاحب کے بیٹے مولانا الیاس سال لگا رہے میوات میں، میاں جی عظمت صاحب ان کے ساتھ میں، ان کے 46 4 مہینے لگے ہوئے، اور ان کے ساتھ میں 400 جماعتیں نکالی انہوں نے ایک چلے میں، کتنی 4 مہینے کی، ہاں میوات سے، اور سفر کر رہے مولانا الیاس جو ہے ان کے بیٹے مولانا سعد صاحب.